السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ بہرحال اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی تردید ہو سکی ہے۔ پاکستان سے متعلق پاکستان کے ایک مطلوب ایک شخص تھا، حافظ گل بہادر، جو کہ ایک ایسے یونٹ کو لیڈ کر رہا تھا، ظاہر ہے جو پاکستان میں سیکیورٹی اہلکاروں کے، پاکستان کے جو سلامتی ادارے ہیں یا پاکستان کے جو شہری ہیں انہیں نشانہ بنانے کا جو سلسلہ ہے اس شخص کی جانب سے جاری و ساری تھا۔ حافظ گل بہادر، اس کا سوشل میڈیا کے اندر ذکر رہا، 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں کہ چہمگوئیاں جاری ہیں کہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک IED دھماکے میں حافظ گل بہادر جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ لیکن پاکستانی حکام کی جانب سے بھی یا پھر افغانستان کے حکام کی جانب سے بھی ابھی تک اس خبر کی تصدیق یا تردید دونوں صورتوں میں سامنے نہیں آ سکی ہے۔ حافظ گل بہادر ہے کون ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ TTP اور یا پھر افغان طالبان خود ہوں، ان کے اندر بھی بہت سارے دھڑے ایسے موجود ہیں، TTP کے اندر بھی ایسے بہت سارے دھڑے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حافظ گل بہادر جو ہیں 2006 تک یہ کہا جاتا ہے کہ 2006 میں ریاست پاکستان کو اور حافظ گل بہادر کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ تھا کہ وہ کم از کم جو پاکستان مخالف سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ نہیں کریں گے۔ حافظ گل بہادر کا جو اثر رسوخ رہا ہے یا زیادہ جو تعلقات رہے ہیں، یہ حقانی نیٹ ورک آپ کہہ لیں یا پھر القاعدہ، ان کے ساتھ اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ رہا ہے، روابط اس کے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کی پالیسی تھی کہ پاکستان کے شمالی وزیرستان یا ان علاقوں میں یا افغانستان کے اندر ڈرون اٹیکس ہوا کرتے تھے، تو ان کے اندر جو پاکستان کا علاقہ ہے شمالی وزیرستان میں دتہ خیل، یہاں پر بہت زیادہ ڈرون اٹیک جو ہے امریکنز کی جانب سے کیے جاتے تھے۔ دتہ خیل سے ہی تعلق ہے حافظ گل بہادر کا، اور یہی ایریا زیادہ ہائی لائٹ رہا ہے۔ لیکن 2006 میں ریاست پاکستان اور حافظ گل بہادر کے مابین ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے مطابق یہ سمجھا جاتا تھا، بڑے ٹائم تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ حافظ گل بہادر جو ہیں یہ پرو پاکستانی ہیں، یہ کم از کم ان کارروائیوں کا حصہ نہیں بنتے ہیں جو کارروائیاں TTP کرتی ہے یا TTP جس انداز میں کرتی ہے۔ لیکن 2014 میں جب سانحہ APS ہوا اور پھر ریاست پاکستان کا ایک اصولی فیصلہ تھا کہ بلا تفریق ان عناصر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اور پھر کارروائی کی بھی گئی۔ 2014 میں حافظ گل بہادر اور ان کے جو دیگر جو ساتھی ہیں یا نیٹ ورک آپ ان کو کہہ لیں، یہ پاکستان کے علاقے یہاں سے دتہ خیل سے نکل جاتے ہیں، اور افغانستان کا جو علاقہ ہے خوست، یہ وہاں پر پناہ لے لیتے ہیں، وہاں پر اپنی پناہ گاہیں جو ہیں وہ یہ بنا لیتے ہیں، وہاں پر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور بڑے حد تک جو ہے وہ پھر خبریں سامنے آتی رہیں کہ یہ وہاں سے آپریٹ کریں۔ لیکن ریسنٹلی جو واقعہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا نومبر میں بنوں میں ایک اٹیک ہوا، جس کے اندر 4 کم از کم جو ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس کے اندر پاکستان نے باقاعدہ طور کے اوپر جو پاکستان میں افغانستان کے رہنما کہہ لیں یا ایمبیسی کے جو اہلکار ہیں وہ تعینات ہیں، ان کو بلا کر باقاعدہ طور کے اوپر ایک ڈیمانڈ آف لسٹ پکڑائی گئی تھی، تھمائی گئی تھی، اور اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا تھا حافظ گل بہادر کا۔ حافظ گل بہادر کے حوالے سے پاکستانی حکام کا یہ موقف تھا کہ آپ یا تو اپنے ملک میں اس کے اگینسٹ کارروائی کریں یا پھر پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جو بنوں میں اٹیک ہوا تھا اس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر نے قبول کی تھی، تو جس کی بنا کے اوپر ہی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کے حوالے سے یا تو آپ خود کارروائی کر لیں یا پھر پاکستانی حکام کے حوالے سے گرفتار کر کے سامنے اس کے لایا جائے۔ تو یہ تمام سینیریو ہے، اور اس تمام سینیریو کے اندر افغانستان کا موقف تو جو پبلکلی ہے واضح طور کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ TTP ہوں یا ایسی دیگر جو کارروائیاں جو ریاست پاکستان کے اگینسٹ کی جا رہی ہیں، وہ عناصر جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر کی لڑائی ہے جو کہ پاکستان کو خود ہی حل کرنی ہے۔ افغانستان کا یا افغانستان کی جو قیادت ہے یا افغانستان کی سرزمین ہے، اسے ان تمام چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان نے یہ تمام تر ثبوت بھی افغانستان حکام کے سامنے پیش کیے تھے کہ یہ خوست کے اندر موجود ہے، اور اسی نے یہ ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ خوست میں IED دھماکے سے جو ہے وہ حافظ گل بہادر ہے، اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ لیکن گو کہ ایک بار پھر اگین کہ کسی طرف سے بھی حکام نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، نہ ہی پاکستانی حکام نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور نہ ہی افغانستان کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ ذمہ داری کو قبول کیا گیا ہے۔